آخر کار جو شہیر اور فہد چاہتے تھے وہ تو ہونے لگ گیا ہے۔ احمر اور عافیہ کے اندر اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ احمر اور عافیہ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ عافیہ کو جب اپنے باپ کا فہد کا اصل چہرہ نظر آنا ہے تب تو بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی ہونی ہے، کیونکہ عافیہ اپنی ماں کا فون بھی نہیں اٹھاتی اور وہ بیچاری تڑپتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ ایک بار یہ میری بات سن لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن عافیہ نے تو اپنی آنکھوں پہ اپنے باپ کی محبت کی پٹی باندھی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ میرا باپ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ فہد نے بھی بہت سوچ سمجھ کے یہ چال چلی تھی اور شہیر نے بھی بڑا ہی سوچا تھا اس بارے میں، اور پھر جا کے یہ چال چلنا شروع کی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی چال جب الٹی پڑ جانی ہے تو کیا ہوگا۔ دوستو، اب اگلی آنے والی قسط میں پتا تو چل گیا ہے کو کہ اس کا باپ کتنا ہی بڑا سازش کرنے والا انسان ہے۔ عافیہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچ لیا تھا، کیونکہ احمر اور میرے بیچ میں اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ احمر اور میرے بیچ میں فہد نے اتنی لڑائیاں ڈلوا دی ہیں کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اور رہی بات نازمین کی، تو نازمین نے بھی آ کے مجھے سب سچ بتا دیا ہے، کیونکہ شہیر نے نازمین کی اور اس کی شوہر کی صلح کروا دی تھی، کیونکہ شہیر جانتا تھا کہ اگر شہیر نے یہ حرکت نہ کی تو پھر نازمین آ کے سب کچھ سچ بتا دے گی، تو پھر شہیر کس کو ہی اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اسی لیے شہیر نے پہلی کال پہ ہی نازمین کی اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے شوہر کی اور اس کی تمام غلط فہمیاں دور کر دی تھی، تاکہ نازمین اپنا منہ نہ کھولے۔ اور نازمین نے بھی کڑی دھمکی لگا دی تھی، کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے اور آپ نے میرے شوہر کو سچ نہ بتایا تو میں بھی آؤں گی اور پھر میں سب کو سچ بتا کے ہی جاؤں گی، جو آپ نے مجھ سے کروایا اور جو راز آپ نے چھپا رکھے ہیں۔ اتنے میں شہیر کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ کہیں راز فاش ہی نہ ہو جائے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ اگر نازمین نہیں بھی بتائے گی تو کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دے گا۔ دوستو، عافیہ بیچاری تو بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتی ہے جب اس کو ان دونوں کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کاش کہ میں پہلے ہی ان دونوں کا اعتبار نہ کرتی۔ احمر پہ بھی اتنے برے الزامات لگائے انہوں نے، اور احمر کی لڑائیاں جان بوجھ کے کرواتے تھے، اور بعد میں فہد اور شہیر دونوں بڑے خوش ہوتے تھے کہ احمر کی تو آج بہت بڑی لڑائی ہو گئی ہے۔ عافیہ بیچاری تو رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ اتنا گھٹیا انسان نکل سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنے بڑے جھوٹ اور اتنے دھوکے دیے ہیں کہ اس کی بیٹی اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہے۔ اب عافیہ جاتی ہے، اپنی ماں سے بھی معافی مانگتی ہے، سب سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا باپ اتنا بڑا فروڈیا انسان ہے۔ خیر، اب میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں امی، اور وہ بھی معاف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اور سب کو اب فہد کا اور شہیر کا اصل چہرہ نظر آ گیا۔ اللہ حافظ۔